اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینس ایچ جی کے خصوصی پروگرام ہمارا ہے رمضان میں ساجد حسین اور حورین گوری کا السلام علیکم. کوشش ہوتی ہے مکاتب فکر کو جوڑیں. یہ الزام نہ لگے کہ آپ لوگوں کو جوڑنے کی بات نہیں کرتے, تو ہم لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, اور جو کنٹروورشل ایشوز ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پر بھی تھوڑی سی بات کر کے اہل علم سے آپ ان سے سیکھیں, وہ بتا سکیں کہ اصل وجوہات کیا ہیں. پہلے سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی سیلیبریٹی سے آپ کو ملوائیں. آج موجود ہے سر ہمارے سیٹ پہ ہمیشہ کی طرح. تعارف کے واسطے چلو کسی تعارف کے محتاج نہیں, اہل سنت الجماعت سے آپ کا تعلق ہے اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں. مولانا شوکت حسین سالوی صاحب, سالوی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو شو میں. ان کے نوجوان عالم دین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا تعلق بھی اہل سنت سے. علامہ احمر حسن, بہت شکریہ احمر بھائی آپ کا بھی. ان کے ساتھ کمبر علی نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تشریح مکتب سے آپ کا تعلق ہے, بڑے دھیمے انداز میں آپ بھی گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ سر کمبر صاحب, آپ نے بھی ٹائم دیا. کسی طرف کے محتاج نہیں سر, سینئر میڈیا پرسن, سوشل ایکٹیوسٹ, اور ہمیشہ بیچارے تنقید کو فیس کرتے ہیں, کنٹروورشل رہتے ہیں. اور پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے تنقید, لیکن بعض اوقات میں بھی ان کو 8-10 سال سے دیکھ رہا ہوں, وہ تو غریب امیر تمام مکاتب فکر کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی وہ پہنچے ہوئے تھے تھانہ ٹیپو سلطان پہ. ان سے بھی ہم بات کریں گے ان کی شخصیت کے متعلق, اہل کراچی اور پاکستان پر. مشتاق سرکی صاحب, بہت شکریہ سر. سرکی صاحب آپ نے ٹائم دیا. آغاز ہی سرکی صاحب کرتے. سرکی صاحب یہ آج بھی تھانے میں پہنچے ہوئے تھے آپ, اور ایک صحافی کی شہادت, کچھ حاصل وصول ہوا؟ سرکی جہاں جائے گا کچھ لے کر ہی آئے گا, کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس نیت سے جا رہے ہیں. ہم تو جاتے ہیں آپ کے انٹرو کی روشنی کی نظر میں بات کروں کہ دیکھیں, میں آئی آلویز ورک فار دا لیس فارچونیٹ. جو پسا ہوا طبقہ ہے میں ان کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, اور اس کا میں نے ایک بھاری رقم بھی ادا کی ہے, جیل جانے کی صورت میں, مقدمات کو فیس کرنے کی صورت میں, اٹیکس کی صورت میں. لیکن نیت اچھی ہے, جن کی کوئی نہیں سنتا, اگر وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں تو یہ اٹ از اے کائنڈ آف بلیسنگ ہے. دونوں میرے علماء کرام صاحبان ہیں کہ اللہ نے آپ سے وہ کام لینا ہوتا ہے. میں اس کو ایک رحمت سمجھتا ہوں اپنے لیے, کہ کوئی اگر پکارتا ہے مدد کے لیے تو بغیر کسی دیر کے وہاں پہنچ جاتا ہوں. تو ٹیپو سلطان پہ تھا کہ 2 دن قبل ایک ہمارا ایک صحافی دوست تھا تشکیل حیدر سندیلو. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز میں تنخواہوں کے ایشوز ہیں, اتنی تنخواہ نہیں, جتنی تنخواہ وہ ملتی 2-3 ماہ بعد ہے. تو وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا ایز اے بائک یا رائڈر. وہ بائک چلاتا تھا, تو اپنی رائڈ لینے آیا. جیسے شاہراہ فیصل پہ چڑھا تو کوئی بدمست کوئی ڈرائیور تھا نشے میں ڈرنک, اس نے ان کو رون ڈالا, اور دونوں سواری بھی اور وہ صحافی جو بائک کیا چلاتا تھا, تو دونوں بیچارے ادھر موقع پر ہی جاں بحق ہوئے. اور 2-4 دن گزر گئے, ان کے کوئی پرسان حال نہیں تھا, نہ کوئی مقدمہ درج ہوا تھا. تو میں نے ڈی آئی جی صاحب سے بات کی, اس سے ایس ایس پی صاحب سے بات کی, تو آج ہم نے وہ مقدمہ درج کروایا. لیکن تاحال وہ کیس ٹریسیبل نہیں ہے. اچھا. اور اس پہ سی سی ٹی وی ہم نے کلیکٹ کروائے, تو انشاءاللہ 2-4 روز میں ہم اس مالی ملزم مدد تک پہنچ جائیں گے. جی, وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے شرجیل انعام میمن صاحب سے بات کی اور ان کے لواحقین سے بات کرائی, بالخصوص جو کیس کا مدعی ہے ان کا بھائی فرمان سندیلو. تو صوبہ وزیر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے امیجیٹلی اس پہ اعلان بھی کیا, ٹیک کیئر بھی کریں گے ان کے بچوں کو. ریلی اپریشیٹ. سر کی صاحب ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پہ یہ بھی الزام ہے کہ آپ کراچی اور سندھ میں نفرت کو ہوا دیتے ہیں. کراچی اور سندھ ہے ہی نہیں. آپ کی میں تصحیح کروں, کراچی سندھ کی دھڑکن اور دل ہے, اور کراچی ہمارا کیپٹل ہے. کراچی اور سندھ, چلے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. آپ واپس لیں, کیونکہ دیکھیں یہ سندھ میں آپ نفرت پھیلاتے ہیں. کوئی نہیں پھیلاتے. جہاں آپ کہتے ہیں سندھ مادر وطن ہے, سندھ ہماری سب کی ماں ہے, دھرتی ہے, یہاں سب بستے ہیں, تو سب کو بسنے دیں نا سر کی صاحب. ساجد بھائی آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں, آئی ایم انڈیجنس, میں دھرتی کا بیٹا ہوں, اور یہ دھرتی ہماری ماں ہے. میں ساری اکائیوں کی دل سے عزت بھی کرتا ہوں, احترام بھی کرتا ہوں. اب مجھ میں یہ ہے کہ میں وہ منافقانہ رویہ نہیں رکھتا. اچھا. اب میرے پاس جتنے بھی ایگریوڈ آتے ہیں جو متاثرین, ان کی تعداد سندھی ہے. تو یہاں اگر پیپلز پارٹی سمیت دیگر قوم پرست جماعتیں کام کرتی تو آج میں مشتاق سرکی نہ ہوتا. اچھا. متعدد ہمارے 3,000 سے زائد پریس کلب کے ممبران ہیں, آپ کسی اور کو بٹھاتے. یعنی یو فاؤنڈ سم تھنگ ایکسکلوسیو اسٹف انسائڈ دا مشتاق سرکیز پرسنالٹی, تو آپ نے بلایا. اور آپ 2018 سے انور ارشاد رانجانی کے معاملے سے فالو کرتے ہیں. میرے پاس وہ شو پڑا ہوا ہے, شو پڑا. تو
जब हमने ये डगर पकड़ी है कि लोगों में देखे रोने की और बिलकने की कोई जुबान नहीं होती, एथनिक नहीं होता कोई भी, कि रोना सबका एक है, चैलेंजेस सबके एक है, मजदूरी सब करते हैं, वो पश्तून हो, पंजाबी हो, गिलगिती हो, सराइकी हो, बलोच हो, सिंधी हो, जो भी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, सबके साथ जो मसाइल अफलास के। तो ये कहना अब एम करती है, वो जाहिर है मुहाजिरों की नुमाइंदा जमायत है, मैं उनके मैंडेट का एहतराम करता हूँ। एएनपी करती है नुमाइंदगी पश्तून। इसका मतलब अगर मुश्ताक सर को कोई नॉन सिंधी भी राब्ता करेगा किसी मसाइल का अगर शिकार है तो ये वहां भी उसी जज्बे से पहुंचेंगे। सर मैं पहुंचता हूँ, वो चीजें मैं एक्सप्लाइट नहीं करता मीडिया पर। देखिए मेरे पास यहाँ सबूत है, माएँ बहनें हमें इतने मैसेजेस करती हैं कि देखें, एक तो चैरिटी और दूसरा कार्य खैर की मैं पब्लिसिटी नहीं करता, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं लाइव उस पे आता हूँ, सोशल मीडिया पोस्टिंग में उस पे करता हूँ कि जिस पे वो हुकूमत के कानून पर जू नहीं रेंगती। जब मैं फिर लाइव आता हूँ, फिर दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाता हूँ, फिर अल्टीमेटम देता हूँ, तो फिर मुश्ताक सर साहब की एक और बड़ी मुझे पसंद है एक चीज, उनके जितने भी आप इंटरव्यूज देख लें, वो होस्ट को ये नहीं कहते कि वो ना पूछना, ये ना पूछना, वो आके सीट पे बैठते हो, कहते हैं जो पूछना है। चैलेंज करता हूँ ऐसा ही है कि मुरवत मत करना, मुरवत मत करना, खींचना। अच्छा, अब आप पे सबसे बड़ी तरकीब ये होती है कि आप जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री और आप शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, जरिया मौश क्या है, आप लोगों को लूटते हैं। हाँ? ये आप पे तनकीद है। अच्छा साजिद भाई देखें बात और वो कैसे लूटते हैं, क्या है? मैं ऐसे भाई आप भी लूट बिलीवर लें। सुने हाँ। मैं कहता हूँ नो रिस्क नो गेन, कि अगर आप जिंदगी में रिस्क टेकर नहीं है तो यू आर नथिंग। मुझे जिन असाजा ने सहाफत सिखाई, दे आर स्टिल राइडिंग ऑन बाइक। अब जब वो बाइक पर है और मैं लैंड क्रूजर या रीवो पे हूँ, तो ये मेरा नहीं है। तकलीफ तो होगी। देखिए टाइम नेवर वेट्स, वक्त वक्त आपका इंतजार नहीं करता, आपने दुनिया के साथ कांधा कांधे मिला के चलना है। इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल स्किल्स। डिस्पाइट इतने एलिगेशन से मेरे ऊपर कि भाई इसने इसको लूटा होगा, उसको ब्लैकमेल किया होगा, यहाँ जमीनों पे कब्जे किए होंगे, 44 से जायद साजिद भाई मेरे ऊपर मुकदमे बने, और मेरा झगड़ा करप्ट पुलिस सिस्टम से रहा है, मेरा झगड़ा करप्ट फ्यूडल सिस्टम से रहा है, मेरा झगड़ा करप्ट अर्बन फ्यूडल्स के साथ रहा है। तो आप समझें कि कितनी फिंगर क्रॉस कोशिशें की होगी। ये सोशल मीडिया का दौर है, आज आपके खिलाफ मेरे पास एक वीक पॉइंट होगा, मैं इसको वायरल कर दूंगा। तो जब मेरे जमीनी खुदाओं से इतने बड़े झगड़े चल रहे हैं, तो एक सिंगल % मुझे बताएं कि कोई चीज मेरी वायरल हुई हो। जाहिर है मैं किसी से पैसे लूंगा तो जदीद दौर है, स्पाई कैम का दौर है, जो मुझे देगा कहीं ना कहीं मेरा कोई वीक पॉइंट तो रखेगा। मैं तो चैलेंज करता हूँ। आफाक साहब ये तनकीद की उन्होंने डंपर्स ड्राइवर्स के लिए, और वही जो महसूद साहब हैं वो आपसे मिलने आते हैं। देखिए बस वो आते हैं ना, मैं तो नहीं जाता। आफाक में तो मैंने तनकीद की, तनकीद बरा इस्लाह की। एक पॉलिटिकल लीडर उनको हजारों लोग फॉलो करते हैं। देखें हजारों लोग, आप इस सिंध के सन हैं, आप आफाक के साथ खड़े होते। देखिए बात सुन, ये जो अब हमने अगर सड़कों पे कानून, लेकिन आप खड़े हुए महसूद के साथ नहीं, हमने अगर कानून अदालतें अपनी सड़कों पे लगानी ना, तो आज ये महसूद के साथ नहीं हो रहा। कल को ड्राइवर सिंधी भी हो सकता है, कल को आपका उर्दू स्पीकिंग भी हो सकता है। क्या मैं अभी तश्कील हैदर जिस बंदे को, सहाफी को किसी ने कुचला है, तो मैं इसी शारा फैजल पे उसको गोलियां मारूंगा या जलाऊंगा? तो फिर तो अनारकी होगी भाई। और हम तो रेस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं तो आम अदना सा कारकुन हूं, मैं भी बड़ा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने ड्राइवरों को सजा हुई? आफाक को तो हो गई। देखिए हमारे पास ब्रिटिश लॉ के तहत, देखिए नताशा का केस आपके सामने, वो कोई महसूद नहीं थी। सही बात। मैं आपको बताऊं, बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, मैंने बड़े चैनल्स में क्राइम रिपोर्टिंग की और बड़ी जबरदस्त की है मैंने, कि हमारे पास जो कवानीन है वो आज तक पुलिस लॉज ब्रिटिश है। क्योंकि आपके ब्रिटिश दौर में 5-8 गाड़ियां होती थी, वो अंग्रेजों ने कहा कि इस कानून को अमेंड न करो। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ये 302 में आ जाता है, कत्ल के जमरे में। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 10 बंदों को रोंदे, मैं आपको 1 घंटे में थाने से निकाल के आ जाऊंगा शख्सी जमानत पे। तो ये तो हमारा कानून है, उनमें पहले अमेंडमेंट करनी होगी, हमें लॉज में अमेंडमेंट बाकी महसूद है, पश्तून है, उर्दू स्पीकिंग है, वो महसूद मेरे पास आया, लियाकत खान महसूद जो उनका सदर है। टाइम क्योंकि कम है, सवालात बहुत हैं। केनालों का मसला, केनालों पे जीरो टॉलरेंस है हमारी। देखें जरदाई ने आज आपको ज़ैनशाह के साथ खड़ा होना चाहिए था, आज आपको आयाज परीर के साथ होना चाहिए था। वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली और अपने बिजी हैं, तो जो मेन पावर है आपको वहां देनी चाहिए। नहीं बिल्कुल। देखिए कराची में जो भी प्रोटेस्ट हुआ है हमने होस्ट किया यहाँ पर। टीम मुश्ताक सर की इटसेल्फ कोई पॉलिटिकल हमारी पार्टी नहीं है, न मैं सदर हूँ न मैं चेयरमैन हूँ किसी पार्टी का। मैं एक इनफरादी आवाज हूँ जिसको लब्बे करके हजारों नौजवान आ जाते हैं। और कैनालों पे तो हमारा जीरो टॉलरेंस है भाई, ये हमारे जीने का एक वाहिद जरिया है।
آپ نے یہاں کے لات رکھ دی ہے. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس سب کے آپ سلب کرتے جا رہے ہیں. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ایک ریٹائر بریگیڈیئر اور ایک محسن نقوی اور ایوان صدر میں بیٹھا. آخری سوال پھر میں باقی علماء کو ٹائم دے, بڑا تیکھا سوال کرنے جا رہا ہوں سرکی صاحب, تو مجھے امید ہے یہ اس کا جواب اس سے بھی زیادہ کڑوا دیں گے. میٹھا دوں گا. نہیں کڑوا دیں گے آپ, مجھے لگا. میں میٹھا دوں گا. یہ احتجاج چل رہے تھے تو میں نے زین صاحب سے بھی کہا, زین صاحب یہ تو کالا باغ ڈیم پہ ٹائم پہ, لیکن کالا باغ ڈیم تو رک گیا, ابھی بھی آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. زین صاحب میرے شو میں فون کال پہ تھے, میں نے کہا کیا کر لیں گے آپ لوگ, مٹھی بھر لوگ ہیں اور وہ بھی ڈیوائیڈ ہیں, وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے اور وہ پاس ہو گیا, صدر نے سگنیچر کر دی, تو آپ کے احتجاج سے آپ کو لگتا ہے کہ جو رہے گی؟ 6 کروڑ سندھی ہیں, اگر آپ ان کو رون دیں گے تو جا کے پھر بنا لیں. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں. بے نظیر کی اساسینیشن ہوتی ہے پنڈی میں, لیاقت باغ میں, اور آپ کی تباہ کاری ہوتی ہے سندھ میں, اور سندھ کی دل کراچی میں. میں بھی نکلا, آپ بھی نکلے, میں تو پیپلز پارٹی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہوں. دیکھیں یہ ایک فرد کی شہادت تھی, وہ سیاسی لیڈر تھی, سب سندھی نکل آئے, اور انہوں نے آج تک تانے کھاتے نا, تانے دیتے ہیں ایم کے مالک پر یہ تباہ کاری سندھی ہونے کی. تو یہ ایک فرد تھا. تو ان کوارٹرز کو سوچنا چاہیے جب آپ اتنا بڑا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں, اور بھلے ہو جائے بھائی تعمیر بھی شروع ہو جائے, لیکن یہ سروائیول نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کا. آپ نے کنسرن لینا ہے فنڈامنٹل رائٹس کو, آپ نے بجائے کہ وائلیٹ کریں, بلڈوز کریں, آپ آن بورڈ لیں, دلائل سے بات کریں. ہر مسئلے کا حل دلیل میں. آپ مجھے قائل کریں آپ 6 کینال انڈسٹری سے کیسے لے رہے ہیں, میں آپ کو قائل کروں گا کہ آپ میرے یہ حقوق پر. یہ دیکھیں واٹر جو کارڈ ہوتا ہے وہ دنیا میں انٹرنیشنل قوانین کے تحت بنتا ہے, ایسے تھوڑی ہے. ریلی اپریشیٹ. میں سر صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. سیالوی صاحب, ہم رمضان سے گزر رہے ہیں, کیونکہ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تو پہلے سیگمنٹ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا عوام کو رمضان کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہماری ضروریات زندگی ہے, جو ہماری ڈیلی روٹین ہے, سیاست بھی کرنی ہے, سماجی خدمات بھی کرنی ہے. تو آتے ہیں سرکی صاحب سے, اب لاسٹ میں آئیں گے آپ کے پاس. روزہ, اور پھر ہمارے ایک مت ہے یا شریعت میں ہمیں کہا گیا, ہم نے بچپن سے سنا فلاں چیز آپ نے سونگ لی وہ روزہ مکروہ ہو گیا, وہ فلاں آپ کا خون نکل آیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا, اب آپ کھانا پینا کریں, کچھ بھی کریں. تو کیا ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ساجد حسین صاحب, کل کی ٹرانسمیشن میں ہم نے فضائل رمضان اور روزہ پر ہم نے بات کی تھی, تو آج بھی روزہ ہی کے متعلق آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں, روزہ کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 عوام الناس کا روزہ, جو علماء کرام نے یہ ترتیب لکھی ہے, عوام الناس کا روزہ. اور نمبر 2 خواص کا روزہ. اور نمبر 3 اخص الخواص کا روزہ. صحیح. اب یہاں عوام الناس کا روزہ, اس کی تعریف یہ ہے, میں اس کی وضاحت کروں کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک صحیح. کھانے پینے سے پرہیز کرنا, ازواجی زندگی سے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے پرہیز کرنا وغیرہ, یہ ہے عوام الناس کا روزہ. صحیح. اب جو خواص کا روزہ ہے وہ تو ان تمام چیزوں کو پورا کریں گے, وہ بھی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر چیز کھانا پینا وغیرہ جمع کے معاملات سے پرہیز کریں گے. اس کے علاوہ جو خواص کا روزہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی سے بھی پرہیز کریں گے. صحیح. صحیح. سبحان. اخص الخواص یعنی خاص الخاص کا روزہ. خاص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ وہ پہلی 2 چیزیں تو کریں گے ہی کریں گے, یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک وہی حکم ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بھی بچیں گے, لیکن وہ دنیا کے تمام مشاغل کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان. اور جب اس طرح ہم روزہ رکھیں گے تو پھر روزے کی روحانیت بھی نصیب ہوگی, روزے کا تقوی اور تقوی کا نور بھی ہمیں نصیب ہوگا. اور پھر خاص کر کے جو روزہ کے مسائل ہیں, جیسے آپ نے کہا
کہ کوئی چیز چکھ لی جائے تو کیا چکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا ثواب میں کمی آ جاتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نے اگر مطلقاً ایک مثال ہے کہ کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں، اس کے نمک کو چیک کرنے کے لیے مطلقاً آپ نے جو ہے زبان تک ہی اس کا جو ہے وہ باضابطہ جو ہے وہ آپ کے حلق سے نیچے اس کے اثرات نہیں گئے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فقہائے کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ عمومی طور پر لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے کہ روزہ کی حالت میں نے بال کٹوا لیے تو میرے ثواب میں کمی آ جائے گی، میں نے ناخن کٹوا لیے تو ثواب میں کمی آ جائے گی، یا اس سے ہٹ کر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ سر میں تیل ڈال لیا تو ثواب میں کمی آ جائے گی، سرما لگا لیا وغیرہ۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ روزے کی حالت میں بال بھی کٹوا سکتے ہیں، ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں، سر میں تیل بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما بھی ڈال سکتے ہیں، یہاں تک فقہائے کرام نے لکھا کہ کان کے اندر آپ دوا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آنکھ کے اندر دوا نہیں ڈال سکتے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح جو ہے آپ کو بخار ہے، آپ جو ہے وہ دوائی کے لیے گئے تو گوشت کے اندر یہاں نس میں انجیکشن لگانے سے منع کیا گیا، گوشت کے اندر آپ مطلقاً انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ سیالی صاحب آپ کو چھوٹی چھوٹی اور بڑی باریکی باتیں بتا رہے ہیں جو ہمارے جو نوجوان روزہ رکھتے ہیں پہلا وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں۔ آتا ہوں سیالی صاحب، قمبر صاحب، میں اسی سوال کو آپ کی طرف لے جا کے لیکن تھوڑا سا میں اس پہ وہ کہتے ہیں نا، یہ بہت جگہوں پہ فیس کرتے ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا اور شریعتاً بھی ہے کہ آپ لوگ جعفری فقہ جو ہے آپ کا اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ روزہ کچھ تھوڑی دیر بعد افطار کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ تو ایک تو مجھے آپ نے یہ سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ لوگ ہم سے بعد کیوں، کوئی شریعتاً کوئی تاریخ میں کوئی ایسی احادیث ملتی ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کتنا بڑا اہم فریضہ ہے کہ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں، کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی کہ بھائی یہ روزے دار ہے، اس وقت روزے میں، اکثر میں روزہ ہے ابھی کچھ نہیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، اہم سوال کی جانب آپ نے توجہ دلائی۔ پہلا سوال آپ کا کہ روزے میں آپ کچھ دیر سے تاخیر سے ہاں، کھولتے فقہ ہیں، جعفریہ، تو فقہ جعفریہ تاخیر سے نہیں، ہم اپنے وقت پہ کھولتے ہیں، اچھا، کیونکہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو تمام کرو رات تک۔ جب لیل کا لفظ آ گیا تو ہم اسے لیل سے مراد یہ ہے کہ جب اندھیرا چھانے لگے۔ اندھیرا تو جب اذان مغرب ہوتی ہے تو وہ بھی غروب آفتاب، غروب آفتاب اور ہے اور لیل اور ہے، اچھا، کیونکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوا سبحوا بکرۃ و اصیلا، یہاں پہ مفسرین نے کہا اصیلا کی معنی ہے شام کا وقت، تفسیر میں اور ترجمے میں اصیلا کہا جاتا ہے شام کو، جبکہ ہمیں روزے کے لیے حکم دیا گیا ہے اتموا الصیام الی اللیل، شام نہیں رات کو۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے مطابق جب روشنی ختم ہونے لگتی ہے اور اندھیرا چھانے لگتا ہے تو اس وقت ہم رمضان میں آپ لوگ پھر اپنی جو اذان کی ٹائمنگز ہیں وہ بھی تھوڑی آگے پیچھے پورے سال ہمارے اذان کی ٹائمنگ ایک ہی رہتی ہے، ایک ہی رہتی ہے، جی۔ تو یعنی کہ اس روزے کو رمضان کے مہینے کو کنسیڈر کر کے آپ لوگوں نے اذانوں کی جو ٹائمنگ ہے اس کو رکھا ہے؟ اذانوں کی ٹائمنگ ہے مغرب کی اذان ہوتی ہی اسی وقت ہے جب ہمارے ہاں چھانے لگے۔ پورے سال آپ دیکھ لیجئے 8 منٹ کا فرق نظر آئے گا، ٹھیک ہے، پورے سال کی ایک ہی روٹین ہے صحیح، نماز کی اور اس کی۔ تو ایک سوال تو آپ کا واضح ہوا، اور دوسرا سوال اہمیت، کہ یہ شخص ابھی روزے میں ہے، روزے دار کی اہمیت، روزے دار کی اہمیت یہ ہے کہ وہ چونکہ مطیع الہی ہے، حکم الہی پہ اس وقت ڈیورنگ روزہ عمل کر رہا ہے، تو جب اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے تو یہ خود ہی ایک خاص فضیلت اپنے اندر پیدا کر رہا ہے کہ جس نے اسے نعمت دی ہے، جس نے اسے خلق کیا ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ تو یہاں دو طرح کی چیز، ایک تو اس کی مخلوق ہے، دوسرا اس کی فرما برداری کر رہا ہے۔ جب فرما برداری کر رہا ہے تو دو طرح سے اجر پائے گا۔ جو روزے دار اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے وہ ہم بندوں کی نگاہ میں کیوں عزت والا نہ ہو؟ کیونکہ روزے کی حالت میں اللہ اس کو مزید عزت والا قرار دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روزہ جو رکھ رہا ہے تو وجہ کیا ہے، کیوں رکھ رہا ہے؟ نماز جو پڑھ رہا ہے یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ تلاوت قرآن کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ ایک جملے میں کہوں یہ جو عبادت انجام دے رہا ہے تو عبادت کیوں انجام دے رہا ہے؟ صحیح۔ تو اس کے لیے بہت واضح سی اپنے نوجوانوں کو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ عبادت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو
کہ جس نے ہمیں نعمت دی ہے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ ایک عقلی منطقی بات ہے, کسی فرقے کی بات نہیں. اگر کوئی انسان کو ایک کپ چائے بھی پلاتا ہے تو دل میں اس کا احترام پیدا ہوتا ہے, سوچتے ہیں کہ یار اس نے مجھے چائے پیش کی, اس کا شکریہ ادا کروں. صحیح. جو انسان اتنا خوددار, صاحب عقل, دیانتدار ہے کہ ایک کپ چائے کا شکریہ بھی یاد رکھتا ہے, وہ اللہ کی اتنی بے حساب نعمتوں کو کیا اسے سجدہ نہیں کرے گا؟ کیا چند گھنٹوں کا روزہ اس کے حکم پہ نہیں رکھے گا؟ اتنا کچھ تو نے مجھے دیا اور بغیر قیمت کے دیا, بس یہ کہ میری اطاعت کرتے چلو, اور روزہ بھی تمہارے فائدے میں ہے. یہ جو آیت ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, یہ جو لعلکم تتقون ہے, تم پہ روزے واجب کر دیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پہ واجب تھے. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. میرا روزہ اللہ کو کچھ نہیں دے گا, میرا روزہ مجھے متقی بنانے کے لیے. اب یہ تو فرما رہے تھے تقوی کی بھی 3 قسمیں, کل میں نے بس اشارہ کیا. ایک تقوی عام ہے, ایک تقوی خاص ہے, ایک تقوی اخص ہے. تقوی عام یہ ہے کہ صرف واجب پہ عمل کرے, حرام سے پرہیز کرے, بس متقی ہے. تقوی خاص یہ ہے واجب پہ بھی عمل کرے, مستحبات پہ بھی عمل کرے, حرام سے بھی بچے, مکروہات سے بھی بچے. اس کے بعد آ جاتا ہے تقوی اخص, کہ اپنے ذہن میں غلط خیالات بھی نہ پیدا ہونے دے. وہاں جا کے تقوی اخص کا مقام آ جاتا ہے. تو ہم ابھی تقوی عام کی منزل پر ہیں, اس پہ کوشش کرتے چلے جائیں, اطاعت الہی میں آگے بڑھتے چلے جائیں, تو انشاءاللہ تقوی اخص منزل بھی. زبردست. نوجوان عالم دین ہے. جو سوال میں نے قمر صاحب سے پوچھا, احمد صاحب, وہ میں جب اسکول کالج لائف میں تھا تو میں ایک روزہ افطار کرنے گیا دوست کے ہاں, تو افطار لگ گیا اور اذان ہو گئی, تو ہم نے جیسے اسٹارٹ لیا تو وہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے دوست تھے وہ کچھ نہیں لے رہے تھے. ہم کھجور ہمارے زبان تک آ گئی, ہم نے کہا یار کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے. تو ان کے والدین نے کہا کہ آپ روزہ افطار کریں, ہمارا کچھ دیر بعد ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم روزے رکھو, روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والی امت پر فرض کیے گئے تھے. اب صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا اور عبادات میں لگے رہنا اور گناہوں سے دور رہنا, صرف اس کا نام روزہ نہیں, بلکہ جو نتیجہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ لعلکم تتقون, اگر اس روزہ رکھنے کے بعد تمہارے وجود کے اندر تقوی پیدا آ جائے تو اب تم نے روزے کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا ایک احسان عطا فرمایا. آپ نے جو پوچھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اور اب جب ہم بڑے ہو گئے چونکہ, تو اب ہم سنتے ہیں کہ یار وہ کچھ لوگ مطلب ڈیفرنٹ مکاتب اسکول آف تھاٹس ہیں نا, یار آپ لوگ تو روزہ توڑ دیتے ہو, آپ تو پہلے ہی افطار کر لیتے ہو. کچھ کہتے ہیں نہیں ہم تو ٹھیک ہیں, آپ نے کچھ اس میں چینجنگ کر دی ہے. تو صحیح کون؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے کو مکمل کرو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی فرمایا کہ من الخیط الاسود من الفجر, کہ جب کالا ڈورا سفیدی سے بدل جائے تو تم اپنے روزے کو مکمل کر لو. اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات میں بتاتا چلوں کہ اذان کا تعلق روزے سے نہیں, نہ نماز کا تعلق روزے سے, نہ سحری میں تعلق روزے سے, بلکہ جب وقت ہو جائے گا تو آپ کی سحری مکمل ہو جائے گی. اور جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ایک وقت ارشاد فرمایا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ کار سے جو ایک سلسلہ ثابت ہوا ہے, وہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, اس میں سیاہی ہونا بالکل ایک واضح طور پر عمل نہیں ہے, بلکہ جیسے ہی روزہ مکمل ہو جائے گا, وقت مکمل ہو جائے گا, تو آپ نے روزے کو اپنے افطار کر لینا ہے. تو اسی وقت کا تعین کی ہی بات ہو رہی ہے نا, کہ کچھ لوگ اپنے اپنے حساب سے وقت کا تعین کرتے ہیں, تو یہ چیز ٹھیک ہے. شریعت محمدیہ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ یہ یس نبی پاک اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ نے, ہاں بالکل صحیح, کہ جب سفید ڈورا کالے ڈورے سے بدل جائے, اور جب کالا ڈورا سفید ڈورے سے بدل جائے
تو تم اپنے روزے کو مکمل کر لو. اب جب غروب آفتاب ہونے لگا تو مطلب سورج غروب ہو گیا, اذانیں ہو گئی, ہم سحر کر رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں, اذانیں ہو گئی, چلیں جی چلیں بس بند کریں. ایک صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی اذان ہو رہی ہے, وہ دور والی اذان آ رہی ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اذان کا تعلق سحری سے نہیں ہے, صرف وقت کا تعلق سحری سے ہے, جبکہ روزے کا تعلق بھی اذان سے نہیں, وہ وقت سے ہے. چلیں جی, مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں جی, بریک ایک لے لیتے ہیں, آپ کہیں نہیں جائیں, اور بریک کے بعد پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. کے بعد خوش آمدید. میں اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا تھا سرکی صاحب کی موجودگی کی وجہ سے, جو اسکرین پر پروڈیوسر صاحب نے کہا جو نمبر چلائیں سوالات کے لیے وہ تو آپ بتائیں. سر یہ اسکرین پر ہمارے تنویر بھائی نے جو 2 نمبر چلائیں, ایک واٹس ایپ کا نمبر ہے, ایک PTCL نمبر ہے, آپ ان پہ کال کریں, علماء بیٹھیں, ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. مشتاق سکی بھی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ, یہ فائنل سیگمنٹ ہے, اس میں بیٹھے ہیں, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں, جتنا چاہے خطرناک سوال ہے. وہ انہوں نے کہا کہ میں برا نہیں مانتا, آپ مجھ سے بڑے تلخ, آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کر مجھ پہ تنقید کر سکتے ہیں. سرکی صاحب, تنقید آپ نے کہا کہ میرے سوشل میڈیا پہ کامنٹس اور ہر جگہ جب مجھے کوئی اگر تنقید بھی کرتا تو میں ڈیلیٹ بھی نہیں کرتا ہوں, تو جانے دو. تو کوئی ایسا کہیں دشمن یا کوئی حاسد لیکن کبھی اس کو کام پڑ گیا ہو آپ پہ؟ دیکھیں اللہ بڑی بات سے اور بڑی دعویٰ سے بچائے. میں اکثر ان کے ہی کام کرتا ہوں جتنے میرے ناقد رہتے ہیں نا. ناقد تو اور اچھا ایک زبردست لفظ ہے کہ ناقد وہ ہے کہ جو معاشرے میں بہتری کے لیے آپ کے تنقید کریں. یہاں پر حاسد ہیں میجارٹی جو میرے ساتھ ہیں رفیقوں کے روپ میں, وہ حاسد زیادہ ہیں. ظاہر ہے وہ نیچرل ریئیکشن ہے ان کا, کہ میں نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ صحافت شروع کیا آج سے 22-23 سال کب, تو وہ وہیں کے وہیں ہیں. ٹائم کو انہوں نے ضائع کیا, ہم نے ٹائم کو ضائع نہیں اتنی کیا. کنٹروورشل پرسنالٹی کیوں ہے مشتاق سر کی, جہاں جاتا ہے وہاں پہ کھلبلی مچ جاتی ہے. اور مجھے تو بہت سارے لوگوں نے کہا یار ان کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, آپ بھی ذرا دور ہیں. تو میں نے کہا میں افورڈ کر سکتا ہوں. ایسا کیوں, وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے سرفرے کو سرفرائی افورڈ کر سکتا ہے نا, تو آپ کے کام بھی کوئی سیدھے سادھے نہیں ہیں باوجود کے کہ. اور دوسری بات یہ کہ میں تو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ بھائی اگر میں برا ہوں تو میرے ساتھ 5 منٹ لائیو بیٹھے میری برائی پہ بات کریں, یا پھر مجھے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے مواقع فراہم کریں. تو برابری تب ہوتی ہے نا. کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کو کبھی آفر ہوئی ہو کہ جی آپ ہمارے الیکشن میں حصہ لیں, آپ کی فین فالوئنگ ہے, ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں, آپ سیاست میں آئیں؟ میں کبھی بھی میرا یہ ارادہ نہیں رہا سیاست میں, ڈسپائٹ ہیونگ مینی اپرچونیٹیز اینڈ آفرز فرام رولنگ ایلیٹ کلاس ہو یا اپوزیشن میں بیٹھی جماعت ہو. ظاہر ہے آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس آفرز آتی ہیں, اور میرے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے کراچی میں, اس سے نہ کوئی انکار کرتا ہے. اور میرے پاس ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں, یوتھ بالخصوص 18 سے 25 سال کے نوجوان, دے آر ڈائی ہارڈ. تو وہ ایک کال پہ آ جاتے ہیں, پوچھتے نہیں کہ کیا ہے معاملہ کیا ہے, یعنی بس پہنچنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بلائنڈ ٹرسٹ نوجوانوں کا آپ پر. میں بتاؤں, میں کوئی پارٹی کا چیئرمین نہیں, میں نے متحدہ بار کا ہے کہ میرے مظاہرے میں احتجاج میں اگر کوئی گرفتار بھی ہوتا ہے معصوم عام مزدور بندہ, تو میں اس کو جیل میں ان VIP کے ساتھ رکھواتا ہوں کہ جہاں پر آپ ایک بیرک کے 10 لاکھ روپے رشوت دیتے ہیں. تو میں تو مزدوروں کو بھی اس طرح وہ ٹریٹ کرتا ہوں. وکلا ہمارے ٹیم فری ہوتی ہے, کھڑے ہوتے ہیں, جا کے ان کو نکلوا کے ان کے گھر ماؤں بہنوں تک پہنچا کے ریلی کی صورت میں, تو وہ نکل کے بولتے بس یہی جیل تھا, ہمیں کیا کرنا ہے آپ کے لیے, اب میں چاہوں تو ان کو غلط استعمال کر سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں, یہ ہمارا کام تھا, یہ میں کیونکہ آپ ہمارے مظاہرے سے اریسٹ ہوئے, جعلی ڈومیسائل میری ذات کا ایشو تھوڑی تھا. میں نے جب احتجاج کیا تو 52 سے 53 لوگ ہم گرفتار ہو گئے تھے. رات کو CM صاحب نے 3 بجے ہمیں وہ رہا بھی کروایا, FIR بھی راتوں رات ختم ہوئی. جیو نے میری ذات کو تو گالی یا مغل ذات نہیں بکی تھی, وہ انہوں نے ڈمی بٹھائے بلاول کو بنا کے, سندھی قوم کو انہوں نے انڈائریکٹلی ارشاد بھٹی نے ٹارگیٹ کیا. We were the only one who stood behind, کہ ہم کھڑے ہوئے اور ادھر احتجاج کیا, اس پہ بھی ہمیں ATC کا پرچہ دیا گیا. اب میں 5 جولائی کو جب میں USA سے جا رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ, بالکل میں نے دیکھا, تو وہ میرے لیے شاکنگ تھا کہ میرا جب پاسپورٹ انٹری امیگریشن کے لیے پروسیس ہوا
تو مجھے کہا کہ نہیں آپ کا پاسپورٹ تو بلا کے تو آپ دہشت گرد ہیں. ایک میں مجھ سمیت انکلوڈنگ می اور آپ جتنے ویلوگر ہیں, جتنے میڈیا پرسن ہیں یا جتنے سماجی لوگ ہیں, اگر مشتاق سر کی یا اس جیسا کوئی اور جب سب کی خدمت کے لیے, سب کی ناانصافی اور سب کو انصاف دلوانے کے لیے جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں, جب وہ جاتا ہے, لیکن جب ان پر کوئی برا وقت آتا ہے پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں, دکھ ہوتا ہے کہ یار جب میں دیکھیں بات سنیں, میں 10 ماہ جیل میں رہا ہوں. 2019 میں دنیا ٹی وی میں تھا کرائم رپورٹر. میں نے یہاں کے بڑے منشیات کے اڈے ڈیمولش کروائے اپنی رپورٹنگ کے تھرو. مجھے اس وقت کا پولیس چیف کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھیں, جس طرح سارے کرائم رپورٹر پیسے لیتے ہیں آپ بھی لیں, 2 لاکھ ہفتہ 3 اڈے 6 لاکھ روپے ملیں گے. میں نے کہا میں اسپائی کیم سے اتنا زبردست کام کر کے آیا ہوں یوتھ کو بچانے کے لیے. یعنی درویش کا اڈا جو تھا یہ آپ کا پرانی سبزی منڈی پر, جس کے لیے آپ کے علماء کرام یہ جو اتاری صاحب ہیں, کیا نام ہے, الیاس قادری صاحب, انہوں نے بلاول بھٹے کے دورے کے دوران کہا کہ مجھے یہ اڈا ختم کرا کے دے. بلاول نے فنگر کراس کوشش کی, وہ اڈا نہیں ختم ہوا. جب ہم نے اسپائی کیمپ سے جا کے دیکھا کہ 2000 سے زائد آپ کے اسٹوڈنٹس, میل فیمیل اسٹوڈنٹس آپ کے وہ آئس کرسٹل, لمحہ فکری ہے, تو اس کے لیے تو ہمیں جان دینی پڑے بھی کوئی میرے خیال میں گھاٹے کا سودا نہیں. اگر ایک مشتاق سر کی بچوں کو یوتھ کو بچانے کے لیے آگے بڑھ کے کہ یار آج میں جیل میں ہوں اور میں ان لوگوں کی وجہ سے جیل میں ہوں, نہیں مجھے کوئی ریگریٹ 44 کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا. مجھے دیکھیں بات سنیں, میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے. جیل بھی میں نے زبردست خوشی کے ساتھ گزاری. میں اندر جم کرتا تھا, اندر سائیکلنگ کرتا تھا, اور ہر سنڈے کو کرکٹ کھیلتے تھے. اور کرکٹ ٹیمیں ہوتی تھی, ایک زرداری ہاؤس کی ہوتی تھی اندر ٹیم, ایک ایم کے ایم کی ہوتی تھی, ایک طالبان کی ہوتی تھی جو پابند کالعدم جماعتیں, ایک 5-6 کرکٹ کی ٹیمیں ہوتی وہاں پہ بھی سر کی نے ایک ماحول بنایا. ورنہ میں شوگر کا پیشنٹ, ہیپاٹائٹس سی کا پیشنٹ ہو کے نکلتا. دیکھیں یہ ان غریبوں کی دعائیں کہ آپ اتنے بڑے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. اور اس میں کیا ہوا کہ 10 ماہ میں میری زبردست دوستی جج صاحبان کے ساتھ ہو گئی. اب میرے اوپر کوئی مقدمہ ہوتا ہے, یعنی مجھ سے پہلے وکلا کھڑے ہو جاتے ہیں, مجھ سے پہلے بیل گرانٹ ہو جاتی ہے. ابھی 3 دن میں میری ATC کی اچھا, مطلب وہ جو ایک مت ہے, ایک کہاوت ہے, ایک اکثر جب دوستوں کے کسی گیدرنگ کے جتھوں میں آپ جائیں گے تو کہا جاتا ہے جی سرکی کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں, مطلب کوئی اور لوگ نہیں ہیں, وہ یہی ہے میرے پیچھے اللہ ہے. میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں اور میں ان کی. اچھا میرا ایک کیس اٹھا, ارشاد رانجانی میرا کزن تھوڑی تھا, بالکل ایسے, یا عارف مری میرا کزن تھوڑی تھا, یا بابر میرا علی میرا کزن. یعنی جو بھی آپ, ہر چیز میری فیس بک پہ رکھی ہوئی ہے. یعنی میرا دور تک کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا, بلڈ ریلیشن نہیں رہا. کوئی تو بندہ آگے سندھ کابینہ میں کس کو پسند کرتے ہیں آپ؟ یار یہ ہی از مائی فیوریٹ. جو اچھا کام کرے گا. دیکھیں سعید غنی کیونکہ وہ نیچے سے اوپر آئے, he knows better how to deal the people or less fortunate. شرجیل میمن ڈسپائٹ کہ ان کے پاس وہ کوئی تاثر ان کے لیے, ہم ایک کال اوے ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج تشکیل حیدر جو ہمارے صحافی تھے شہید, ان کے لیے میں نے کال کی, انہوں نے کہا میں ہر چیز کروں گا, ہر ممکن مجھے پتا ہے. اور شرجیل میمن صاحب کے لیے یہ کہوں گا, وہ چیریٹی جو بھی کرتے ہیں, جو بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نہ آئے. اچھا, آپ بیک ڈور آئے, مجھ سے بات کریں, ان کے لیے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے. تو جو اچھا کام کرے گا میں ان کی ڈنکے کی چوٹ پہ تعریف بھی کرتا ہوں. جو خلاف جاتا ہے, جو غلط کرتا ہے, جو عوامی مفادات, حلیم عادل شیخ صاحب کو پسند کرتے ہیں؟ حلیم عادل میرے جیل کے ساتھی ہیں, کیوں نہ پسند کروں. دیکھیں جو بھی بندہ جیل مسلسل میں, اور جن کے اوپر زیادہ پابند سلاسل رہی چیزیں, تو میں اس کے ساتھ وہ نیچر میرا رشتہ ہو جاتا ہے. ہاں عروج میں کوئی ہوگا میں اس سے سلام بھی نہیں کرتا. آپ مجھے کبھی بھی سندھ سیکریٹری میں نہیں دیکھیں گے جس طرح, اور کبھی بھی مجھے آپ کسی IG آفس میں نہیں دیکھیں گے. ہم اپنا کام کرتے ہیں, لیکن اللہ نے اس فون میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اتنی سختیوں کے باوجود کوئی منسٹر تیسری کال کے بعد نہیں, تیسری کال پہ اٹینڈ کرتا ہے. تو میرا کوئی ذات کا ایشو نہیں ہے. میرے بھائی سب بے روزگار ہیں, 5 کے 5, کسی کو سرکاری نوکری نہیں. میرے بچے افسام افہم, they are totally unaware about outside world. یہ ہو کیا رہا ہے. تو کبھی آپ کی فیملی کو تھریٹس, یہ میڈیا وال پہ کبھی وہ فاریو پہ آ جاتی ہے نا, یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ میری گرفتاری, تو بچوں کو بولتا کہ یہ ایک ڈرامے کا سین تھا, اس میں میرے یہ دیکھیں, یہ وہ بات تھی جو کہ جن کو اولاد ہے, جن کے معصوم بچے ہیں, جن کے بیٹے ہیں, وہ یہ سمجھ سکتے ہیں اس تکلیف کو. کہ آج بھی جب بچے پریشان ہوتے ہیں کہ پاپا یہ کون آپ کو لے کے جا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ہم کھیل رہے ہیں, یہ کھیل کود ہے, یہ لائک ایک گیم ہے. ریلی اپریشیٹ, بہت اچھا لگا آپ یہاں آئے. یہ اردو اکیڈمی کا یہ گفٹ یہ آپ کے ساتھ جائے گا سرکی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. مولانا صاحب یہ آپ کے ساتھ بھی جائے گا.
اور سر قمر صاحب یہ آپ کے ساتھ بھی جائے گا اردو اکیڈمی. سرکی صاحب نے فائنل ایک میسیج دے رہا ہوں, پھر میں علماء کو ٹائم دوں, پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا. کیا میسیج دیں گے اسپیشلی نوجوانوں کو؟ ارمغان کیس, فلانا کیس, نشے, کرسٹل آئس, پتہ نہیں کتنے عجیب و غریب نام آ گئے مارکیٹ میں, کیسے نشوں سے یہ بچے؟ میں والدین کو تلقین کرنا چاہوں گا کیونکہ خود میں ایک والد ہوں. آپ نے بچے کو سمارٹ فون دے دیا, آپ نے بچے کو گاڑی اور ڈرائیور دے دیا, آپ نے میکڈونلڈ KFC کے برگر اور پیزا دے دیے, یہ کافی نہیں ہے. میرے بچوں کو سختی سے, میرے پابندی سے میں نے کہا ہے کہ کبھی بھی آپ کا فون لاک نہ ہو, میں کسی بھی وقت چیک کر سکتا ہوں, کیونکہ بچوں کی کمیونیکیشن آپ نہ کریں. اتنی غلط اپلیکیشن آ چکی ہیں کہ ایک بچہ میرا ڈرائیور تھا, اس کا بھانجا تھا لانڈھی سے, یعنی ہی واز اباؤٹ 13 ایئرس یار, 13 سال کا بچہ, وہ PUBG گیم کھیلتے کھیلتے KP کے پہنچ گیا. 13 سال کا بچہ, نشے کی لت لگ گئی. CPLC میں ایڈ چلایا, 3 دن میں ریکور ہوا, بچے کو ہم واپس لے کر آئے. تو ہر والدین کو ریسپانسبل ہونا چاہیے, ورنہ دیکھیں ارغمان جیسے معاملات یہ رکنے والی نہیں, الارمنگ سچویشن ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ساجد حسن کے صاحبزادے انوسنٹ ہیں یا یہ ہم جج نہیں بن سکتے. دیکھیں لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, ان پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے, کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. دیکھیں بات سنیں, جو بھی ریویلز آ رہے ہیں وہ شاکنگ ہے ہمارے. اس معاملے پہ میں آج تک لائیو نہیں آیا کیونکہ میں کلیکٹ کرتا ہوں اپنے سورس. میں نے جب بھی میں نے تمام چیزیں کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں اب آپ کا پیکا ایکٹ ہے. پیکا ایکٹ میں ساجد آپ ایک پوسٹ رکھیں گے نا, صبح آپ کو سائبر کرائم سے نوٹس آ جائے گا. تو میں نے اپنا گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے کہ بھائی میں چیلنج کرتا ہوں, پھر جائے پیکا ایکٹ میں جائے, میرے اوپر مقدمے کرے. جب میری اپنی تحقیقات مکمل ہوتی ہے تو میں لائیو آتا ہوں ثبوتوں کے ساتھ. تو میں اس پہ زبردست کام کروں. میں جو بولوں گا آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اس وقت. جب میں خود بولوں گا ثبوتوں کے ساتھ, تو یہ اچھے جو اشرافیہ ہے نا, ان کو میں بے نقاب کروں گا. یہ میرے لیے بڑا الارمنگ ہے, کیونکہ ہماری یوتھ دیکھیں سر یہ بہت خطرناک بات کر کے جا رہے ہیں سر کی صاحب. میں آپ کو مطلب کچھ ہونے جا رہا ہے, ایسا ہی ہے؟ بالکل ہوگا, اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. یہ ایک کائنڈ آف زومبی نشہ ہے کہ جس میں آپ جو وہ ڈرگس لیتے ہیں, پھر آپ وحشی درندے بن جاتے ہیں. آپ فلموں میں دیکھتے تھے اب ایک بندے کو مارنا, ٹاس کرنا, پھر جلانا. ایسا ہی سملر واقعہ بھی حیدرآباد میں. آکاش انصاری ایک زبردست پوئٹ ہے ہمارے سندھی, ان کے بیٹے نے باپ کو قتل کیا, پھر جلا دیا, اور پھر کہا کہ میں نے کیا ہے. مطلب یہ نشہ ایسا ہے کہ ایسا زومبی نشہ بنا ہے رہا کہ ہے. آپ کی نسلیں اس میں گھرتی جا رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ IG صاحب کو سب پتہ ہے, اسپیشل برانچ کو سب پتہ ہے, رینجرز کی FS ونگ کو سب پتہ ہے کون سا اڈا کہاں چلتا ہے, کون چلاتا ہے. لیکن اس میں پیسہ ہی اتنا ہے کہ آپ کی میڈیا مینج ہو جاتی ہے, آپ کی عدالتیں مینج ہو جاتی ہیں, آپ کے وکلا مینج ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے وکلا کھڑے ہیں ایک کرمنل کے لیے. پیسہ چلتا ہے, جہاں پر پیسہ چلتا ہے تو وہاں ہر چیز. یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. سرکی صاحب نے کہا کہ ساجد تم شاید اتنا افورڈ نہ کر سکو, تو اس لیول پہ رہو. کوشش کی کہ مشتاق ترکی اور اس طرح کی جو لوگ اور کام میں کر رہے یہ کوشش, میری یہ کوشش ہے کہ آپ میرے کو اکیوز بن کے جیل نہ جائیں. آپ زبردست بندے, تو اس لیے میں آپ کا بہت خیال رکھ رہا ہوں, یہاں نہیں بول رہا کچھ. دیکھیں یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ساجد بھائی ورنہ وہاں آپ اور میں بھی کرکٹ میچ میں کھیل رہے ہو. چلے سیالوی صاحب, رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں اتحاد بین المسلم پہ بات کریں, روزے پہ بات کرتے ہیں, مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کیوں نہ کریں ہم, کیونکہ رمضان میں بہت سارے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے دین سنتے ہیں. تو کیا ہم محمد کا دین صحیح بتاتے ہیں؟ آپ بتائیں ان کو کہ رمضان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے اور یہ روزوں کی اہمیت ہے. روزہ اتنا امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگ آج بھی روزہ نہیں رکھتے, آج بھی وہ سریام کھاتے پیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ روزہ آپ کے کان کا بھی ہے, روزہ آپ کی آنکھ کا بھی ہے, اور جو روزہ دار ہیں وہ یہ سمجھیں کہ میرے پورے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں ہر عضو نے روزہ رکھا ہے. کیا بات, سبحان اللہ, بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے, اگرچہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں روزہ داروں کے تقدس کو پامال کروں. صحیح بات, ٹھیک ہے, تو کم از کم میں ان کا احترام تو کروں, وہ تو آسانی سے ہو سکتا ہے. اور پھر یہاں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو میں کوٹ کروں گا کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ
میں نے اپنی زندگی سے پیار اس لیے نہیں کیا تھا مال جمع کرنے کے لیے، میں نے اپنی زندگی سے پیار اس لیے نہیں کیا تھا کہ میرے پاس دولت کا انبار ہو، بلکہ میں نے اپنی زندگی سے پیار اس لیے کیا تھا کہ میں علم حاصل کروں، میں نے اپنی زندگی سے پیار اس لیے کیا تھا کہ میں تیری رضا کے لیے لمبے لمبے سجدے کروں، میں نے اپنی زندگی سے پیار اس لیے کیا تھا کہ میں روزہ رکھوں۔ اور یہاں سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سوال ہوا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جس بات کا کوئی ثانی نہ ہو، تو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں، وہ عبادت بتاتا ہوں جس عبادت کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی سیالی صاحب نے۔ گریجولی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا قمبر علی نقوی صاحب، ممبروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بتانا، اور وہ دین بتانا جو ہمیں بتایا گیا، نہ کوئی اس میں ایڈیشن ہے، نہ کوئی سبٹریکشن ہے، نہ ہم گھٹا سکتے ہیں، نہ ہم بڑھا سکتے ہیں۔ ہم چونکہ کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے امت کو دین صحیح بتایا؟ علماء، تمام مکاتب فقہ علماء، کیا چونکہ رمضان میں اب ہر سب کسی کے یوٹیوب چینلز ہیں نا، تو وہاں پر بیٹھ کے وہاں کوئی یہاں ساجد بھائی میں معذرت کے آپ کا ساتھ بھی ہے؟ جی بالکل، میں کیونکہ وہ آپ نے مجھ سے بھی یہ بات کی تو میں اس سے کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ اس طرح منتقل کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یوٹیوب اگر چینل پر ہم کچھ آپ کچھ اور بولتے ہوں، جی یہاں کچھ اور۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہنے والوں نے یہ کہا ہے، ماضی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ٹی وی کے شیشے کے آگے ہم کچھ اور کہتے ہیں، اس پر میں نے بھروسہ عوام کی نہیں عکاسی کر رہا ہوں نا میں بیٹھ کر سر، پھر وہ مجھ جی پہ ہاں، بھی تنقید ہوتی ہے۔ لیکن میں عرض کروں کہ دیکھیں جو صاحب علم حضرات ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، اگر اس مکتبہ فکر کا لبادہ اوڑھ کر اور اس مکتبہ فکر کا نام لے کر اگر مخلوق خدا کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ہماری حسین ہستیاں، میں عرض کروں کہ وہ گمراہ کر رہا ہے، جی میں عرض کروں، میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کو چاہیے اس مکتبہ فکر کے جو اکابر علماء ہیں وہ اس شخص سے اعلان برات کریں، کیونکہ الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور اس طرح کا کوئی بھیڑیا اہل سنت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر اگرچہ وہ کسی حسین ہستی پر حملہ آور ہوتا ہے، کیا ہے وہ صحابہ کرام کی ناموس پر حملہ کرے، اہل بیت کی ناموس پر حملہ کرے، اولیاء کرام کی ناموس پر حملہ کرے، یا اس سے بڑھ کر کسی اور حسین ہستی پر، تو ہمارے اکابرین نے ڈنکے کی چوٹ پر اس بھیڑیے سے برات کا اعلان کیا ہے، اور ہم نے ان تمام جو ہے وہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ جو قرار واقع سزا بنتی ہے وہ اس کو دی جائے، تاکہ اور کوئی بدبخت اس طرح کی جسارت نہ کر سکے۔ تو لہٰذا یہ ہر مکتبہ فکر کے لیے لازم ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں جی قمر صاحب، میرا سوال ہے آپ کی طرف یہی سیم کہ کیا ہم ممبر رسول سے ہم دین صحیح بتاتے ہیں، اعوذ باللہ، یا کہ ہم صرف علماء حضرات بھی ویورز کے چکر میں ہو گئے کہ بس چلیں جی تھوڑا سا نمک مرچ ڈال کے معاملات کو بڑھائیں؟ دیکھیے حضور، عرض یہ کروں آپ کی خدمت میں کہ ہر حلقے میں ہر طرح کے احباب موجود ہیں، ٹھیک ہے، کچھ وہ ہیں جو آخرت پسند ہیں، جن کی نگاہ میں آخرت مقدم ہے، ٹھیک ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں مال دنیا کی چمک دمک اپنی جانب جذب کرتی ہے، کھینچتی ہے۔ تو حقائق بیان کرنے والے علماء مسلسل بیان کر رہے ہیں، جبھی تو آج انسانیت باقی ہے، جبھی تو آج مذہب باقی ہے، جبھی تو آج اسلام کا پرچار ہو رہا ہے اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ بکاؤ مال بھی بہت ہے جو چند روزہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو عوام دیکھے کہ لباس کیا ہے، نہیں، عوام دیکھے کہ پیغام کیا ہے۔ صحیح۔ اس وقت میں کون قرآن و حدیث و اہل بیت اور پیغام اور عقل کے مطابق اور دین کے مطابق دشمنوں سے نبرد آزما ہے؟ دیکھیں مسلمان آپس میں اگر دست و گریباں ہوں گے تو دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ یہ ٹوٹیں، یہ ختم ہو۔ اگر ہم ایک مسلم ہسٹری جب میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پھر میں نے کہا بس کہیں کچھ مجھے نہ کچھ ہو جائے۔ 90% تمام مکاتب فکر سیم ہے، 10% کا اختلاف ہے، جو تمام میں نے سب سے جب رائے لی تو بولا 10% کا اختلاف ہے، 90% سب کے عقائد سیم ہیں، تو 10% ختم کریں، قصہ ہی ختم۔ وہ 10% ختم دکان بند ہو جائے گی۔ میں آپ سے معذرت خواہ، آپ کنٹینیو کیجئے۔
یہ جو آپ کہیں گے اکابرین اس کو ڈسون کریں کہ جو بھی شرانگیزی کرتا ہے، لیکن یہاں پر بدقسمتی سے اس کے الٹ ہوتا ہے، آن ہوتا ہے شیعہ کمیونٹی سے ایک بندہ آ جاتا ہے، ایک متنازع بیان دیتا ہے، تو ہمارے جو اہل حدیث کے دوست ہیں وہ بجائے کہ ان سے ملیں اور بولیں ان سے آپ لا تعالی کے اظہار کریں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا بندہ کھڑا کرتے ہیں، اس کو جواب دے اس کی زبان میں. یہ تو غلط ہے نا. یہ جو ریٹنگ ہے، Sir, deny کرتے ہیں. دفاع یہ جو برائے نیوز دفاع اور والی شیئرنگ کے کہانی چکر نا، میں آپ کا حلقہ، آپ کا فالوور اس پہ کھیلیں گے جا کے، ان کے لوگ اس پہ کھیلیں گے، یہ تنازع بڑھتا جاتا ہے اور ہمارے اوپر دنیا ہنستی ہے. جب 10% ہے، 10% اگر وہ مینج ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ مذہبی دکانیں بند ہو جائیں گی. بند ہو جائے گی. چلے میں سادہ الفاظ میں بولتا ہوں، بھلے آپ اس پہ کچھ بھی کریں، لیکن یہ سنجیدگی دونوں اطراف ہمیں نظر نہیں آتی آج تک. اچھا میں عرض کروں آپ سے، 10% کی بات آپ نے جو کی اس کے اندر جیسے ہمارے برادران اہل سنت کے 4 بڑے مکاتب فکر ہیں نا، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں. اب وہ اپنے ان کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. اب چونکہ وہاں پہ بنیادی مختلف قسم کے اختلافات ہیں، بعض کے نزدیک یہ راوی ٹھیک ہے، اس نے جو بات کی وہ ایک نتیجہ لے رہے ہیں، بعض دوسرا نتیجہ لے رہے ہیں، بعض کسی اور وجہ سے ایک تیسرا نتیجہ لے رہے ہیں، سب اسی کے دائرے میں گھوم رہے ہیں. تو کچھ اسے فالو کر رہے ہیں، کچھ اسے فالو کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ جھگڑ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. یہ ایک زاویہ مختلف ہے. آپ صوفے پہ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کسی اور زاویے سے دیکھ رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں، مگر ہم دیکھ اسی کمرے کو رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اس سے یہ بنیادی چیز پہ فرق نہیں آتا کہ قرآن اور حدیث کی ہم کوئی نفی کر رہے ہوں، لے کے چل رہے ہیں لوگوں کو ایک ساتھ. اور ہمارا اصل ہدف یہ اختلافات تو گھر کے برادران میں بھی رہتے ہیں، بھائی بھائی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اختلاف اچھی چیز ہے، جھگڑا اچھی چیز نہیں کیا ہے. ہی اچھا ہو کہ جیسے ابھی نماز عید آئے گی تو علامہ شہنشاہ حسین نقوی بہت بڑا نام ہے آپ کے تشیع مکتب میں، وہ جا کے جامعہ بنوریہ میں وہ پڑھائیں یہ نماز عید. ہوتا رہا ہے سر. ہاں اس کو آگے بڑھائیں، اس کو آگے بڑھائیں. ہم یہاں اس سے چیز یہاں کو سے ایسا ہو کیا یہ مسلسل چلا جا رہا ہے. ابھی آپ چھوٹے سے کینوس اتنے سے ملک پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، عالمی سطح پہ دیکھیے فلسطین کے لیے کون آگے بڑھ بڑھ کے جانے دے رہا ہے. وہ شیعہ تھاٹ اسکول آف تھاٹ نہیں ہے ان کا، لیکن چونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہمیں جانا ہے، پورے ملک میں ایک آواز گونج رہی ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں خدمت کرنی ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے. ہر جگہ پہ ہم آگے بڑھ کے نظر آ رہے ہیں. سارے مسلمان کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے علماء ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے علماء کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کے اسی پاکستان کی بات ہے، اسی کراچی کی بات ہے. اب ہم چونکہ اتنی بڑی باتیں کر رہے تھے بڑے کینوس پہ، بڑے لیول پر، اب میں ایک چھوٹی بات کرنے جا رہا ہوں، اب پتہ چل جائے گا آپ کو دیکھنے والوں کو. احمد صاحب وہ کالے کپڑے جب میں نے پہلی بار پہنے تو مجھے جب اترنے لگا لفٹ سے تو مجھے کسی نے کہا یار ساجد بھائی آپ شیعہ ہو گئے ہو، چونکہ وہ محرم کے دن تھے. ہم سندھیوں میں بولتے ہیں عاشق ہو کیا، ہمارے پاس یہ سسٹم. تو یہ کیا نہیں پہنے پہلے محرم سے 10 محرم تک کالے نہ پہنے کپڑے؟ یہ کالے کپڑے مطلب جہاں ہم اتنی بڑی امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں وہاں ہم اس پستی کا شکار ہیں کہ ہم اگر کالے کپڑے محرم میں کسی نے پہنے تو بولے کہ کیوں پہنے ہیں آپ نے؟ ایک رنگ کے اوپر کیٹیگرائز کرتے ہیں ہم. دیکھیں کالے کپڑے، لال کپڑے، ہرے کپڑے، یہ 3 کپڑے جب ایک کسی چیز کا شعار بن جائیں، جب کسی چیز کی پہچان بن جائے، جیسے پاکستان کا جھنڈا ہے، پاکستان کے جھنڈے پہ چاند اور تارا موجود ہے، مگر دنیا کے کسی اور ملک کے جھنڈے کو اس طرح شکل نہیں دی جائے گی. کیا ہماری شریعت منع کرتی ہے کہ کالے کپڑے نہ پہنے؟ تو یہ جب ایک وہ شعار بن گیا، دیکھیں پہلے میں آپ کے شروع سے بات کو لے کر چلوں، وہ بالکل مختصر سے لے کر چلتا ہوں. جب مارکیٹ کھلتی ہے تو مارکیٹ میں 10 کپڑے کی دکانیں ہوتی ہیں. مارکیٹ جب کھلتی ہے تو مارکیٹ میں 10 فروٹ. سوری فار انٹرپٹ، میں چونکہ آپ دنیاوی مثالیں دیتے ہیں، ہماری شریعت ہمیں منع کرتی ہے. میں وہیں آ رہا ہوں. مگر آپ جب وہ کپڑا لینے جا رہے ہیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کو وہ عادت نہ بنائے کہ بھائی محرم میں کالے کپڑے نہ پہنے. میں آ رہا ہوں، تھوڑا سا وقت دے. جب وہ کپڑا لینے جا رہا ہے تو وہ 10 دکانوں سے نہیں لے رہا، مگر وہ ایک ہی دکان سے لے رہا ہے. جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ وہ اگر ایک کے پیچھے چل رہا ہے، دوسرا دوسرے کے پیچھے چل رہا ہے، تیسرا تیسرے کے پیچھے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں، بلکہ ان کا زاویہ، مقصد اور مرتب ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین تک ہم نے پہنچ جانا ہے. زبردست. جب وہاں تک جب پہنچیں گے، مگر جب ایک قوم کا شعار بن گیا، مگر جب ایک قوم کا نشانی بن گئی کہ وہ کالے کپڑے، ہرے کپڑے، لال کپڑے، تو اب دوسری قوم کو چاہیے کہ اس سے ذرا بچی رہے تاکہ اس قوم میں اور اس قوم میں فرق ہو جائے، فرق کا امتیاز ہو جائے. آپ یہ ہمیں جو یہ روکتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اس مشابہت، یار یہ مشابہت یہ شیعوں سے اٹھایا جائے گا، یہ اگر سے کالے کپڑے اگر مشابہت ہی ہونی ہے تو پھر بات ہی خراب ہو جائے گی. اگر تھوڑا سا اور کپڑوں سے آپ نے اس پہ سٹیمپ لگا دی
اور کہا کہ یہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، لیکن دین تو قلب میں بستا ہے، دل میں بستا ہے. اب یہ آپ تو کے پاس دنیا صرف میں ایک تاثر ہے نا ہاں ہے تو کہ سب وہ مسلمان بلیک پہن رہا ہے تو شیعہ ہوگا، ہاں. اور یہ میراث تو ڈکلیئر نہیں ہے نا. کیا اب مگر جو اس چیز کو خاص ختم نہ کریں ہم جی کہ یار بالکل یہ یہ مگر ہم نے خود کا بنایا ہوا ہے، مطلب نہیں یہ ہے. ہمارے خود کا انسانوں کا خود کا بنا ہوا ہے. آپ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں جی بالکل. کہ نہ کہیں پہنے کالے کپڑے. کالے کپڑے جب ایک جب وہ شخصیت کے پسند ہو گئی کہ اب یہ شخص دوبارہ وہ کرے گا تو وہ پھنس جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ اس سے بچا رہے تو زیادہ بہتر رہے گا. اب مثال کے طور پہ جیسے آپ کے پاس کب ہو اور کب کے اندر صرف پانی یا چائے پی جائے گی، مگر آپ اس کے اندر کوئی نشے آور چیز پی رہے ہیں تو پھر آپ پہ وہ حکم نہیں لگ پائے گا. چلیں تو لہٰذا آپ کو پھر بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر. آپ کے جی. پاس صرف 3 منٹ ہیں. ان 3 منٹ میں آپ نے، کیونکہ وہاں جہاں ہم اتنی بڑی باتیں ہیں، دنیا سے ہم مسلمانوں کو ایک کر رہے ہیں، ہمارے میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے یہاں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، وہاں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو نے یہ ہری پگڑی کیوں پہنی، تو نے یہ کالے کپڑے کیوں پہنے. دین اسلام اس سے بالاتر نہیں ہے. میں عرض کروں ساجد حسین صاحب، بات یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی شدت نہیں ہے. کیا بات ہے، صحیح. دین اسلام ہمارا معتدل دین ہے، اور دین اسلام نے ہمیشہ درس محبت دیا ہے. سبحان اللہ. نفرت نام کی چیز دور دور تک ہمارے دین کے اندر، اسلام نہیں کے ہے. اندر نہیں ہے. بالکل بے شک. ٹھیک ہے. اور باقی رہی بات یہ کہ یہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہم پابند کر دیں کہ آپ نے میری مرضی کے مطابق جینا ہے، میری مرضی کے مطابق ڈریس پہننا ہے، ٹھیک ہے. میری مرضی کے مطابق آپ نے چلنا اور پھرنا ہے. جب آزادی ہے، مطلب یہ ہے کہ مولانا ایسی بھی شوکت آزادی حسین نہیں ہے، سیالوی صاحب ایسی بھی محرم میں آزادی کالے نہیں کپڑے ہے. پہنتے ہیں. دیکھیں میں عرض کروں، نہیں میں نہیں پہنتا. کیوں؟ میں ان مخصوص کالا کپڑا پہننا منع نہیں ہے. اچھا. اسی لیے کہ الحمدللہ. محرم میں نہیں سنیں پہنتے. سنیں میری بات سنیں. بات دیکھیں وہی مشابہت کی آ جاتی ہے. ہاں. صرف چند دنوں میں یہ کالے کپڑے سے پرہیز کرتا ہوں. ٹھیک میں ہے. بالکل اون یہ بات کر رہا ہوں. صحیح. باقی الحمدللہ میرے پاس کالے کپڑے موجود ہیں. ٹھیک اور ہے. بلکہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک پروگرام میں جس پہ وہ مرزا محمد علی کا آپ نے وہ کیا تھا، آپ میرا دیکھ لیں لباس کیا پہنا وہ. مطلب محرم میں آپ ٹھیک ہے نہیں نا؟ پہنتے، ہاں ویسے نہیں پہنتے اس میں ہیں. نہیں پہنتے. لیکن آپ لوگ ہمیں کہیں نہیں آپ کیوں نہیں پہنتے، آپ نہیں، پہنیں. آپ کو نہیں اگر آپ ایسے ایسا نہیں زیادہ ہوگا. دین دیکھیں جانتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں ایسا نہیں ہوگا. میری مرضی ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں اپنی مرضی یا اپنا جو طرز عمل ہے زندگی کا ایسا بھی نہیں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ جو علیہ وسلم کہ نے منع اسلام کے درمیان جو ہے وہ جس کی تضاد امت پایا ہی جا ہے، رہا ہو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ نہیں کیا ایسے ملتی ہے میں ہمیں یہ عرض کوئی کر رہا ہوں، ایسی میں یہ ضعیف عرض کر حدیث؟ رہا ہوں کیا ان دنوں میں کہیں ایسا بھی منع فرمایا کہ آپ کالے کے بجائے یہ نہیں پہن اس سکتے؟ پہ میں ایک کمنٹ جی ایڈ کروں جی کہ ضروری نہیں کہ میں نے کالا کپڑا پہننا ہے تو شوق کی علامت ہی ہو. یہ شجاعت اور بہادر بھی کیا بات ہے. نہیں میں میں وہی تو عرض کر رہا پہنتا ہوں. ہوں نہیں میں کہ نے شجاعت دیکھیں اور بہادری کی علامت میں عرض کروں نا، میں وہی بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیں اس پر ہم کیوں اس پر زور دے رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے آپ کم از کم اس کو چھوڑ دیں، اس کو اختیار ہے. ٹھیک ہے جو پہن رہا ہے اس کو پہننے دیں، جو نہیں پہن رہا تو بھی اس کو چھوڑ دیں. آپ وہ کالے کے، کیونکہ لازم تو نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں کالا ہی پہننا ہے. میں بریک پہ جا رہا ہوں. قمر صاحب ایک منٹ ہے آپ کے پاس. کلر کا ایک منٹ ہے میرے پاس، میں بریک پہ جا رہا ہوں، پھر بلال آپ کو جوائن کریں گے. ایک منٹ ہے آپ کے پاس. تو آپ پھر کالے کپڑے صرف ان ایام میں کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ فائنلی میں نے ان سے بھی تو موقف لینا ہے نا کہ یہ ہم پورا سال ہی پہنے. اگر ان کلروں پہ ہم ان پہ دین اسلام ان سے بالاتر ہے. دیکھیے یہ کالا رنگ علامت ہے احتجاج کی. آپ کے ہاں کسی بھی فرقے سے پورے پاکستان پہ نگاہ کر لیں، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، کالی رنگ کی پٹی سیاہ پٹیاں باندھ کے جا رہے ہیں. آپ کے پریس قلم پہ صبح شام یہ سوگ ہے، احتجاج ہے. ہاں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم سوگ منا رہے ہیں. یہ ہم 10 محرم تک یہ پورے ایام اعظام ہے. اب اس سے بڑا سوگ، اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ جو شخص، جو ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پہ بیٹھی رہی ہو، سبحان اللہ، اسے قتل کر دیا جائے اور کلمہ پڑھنے والا کہے کہ یہ کالا رنگ کیوں پہن لیا. یہ احتجاج ہے، غم کی علامت ہے. اسے مارا گیا، دنیا کو بتا رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں اس کی شہادت کا، اس کا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو. یہ اعلان ہے. اب اس پہ بھی سوال ہوگا کہ کالا کیوں پہنا ہے؟ غم کا اظہار کرنے کے لیے پہنا. اچھا بس آ گیا نا احتجاج کے علاوہ. آپ انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے پہنتے ہیں ایام، ان مخصوص ایام میں کہ ہم ان دنوں میں احتجاج کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. آ گیا آپ کا جواب. چلیں جی پروڈیوسر صاحب بریک پر چلتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو بلال جوائن کریں گے اور 11 بجے تک آپ یہ نشریات دیکھتے ہیں روز.
फ़ोन कॉल किया करें, हमारे लोगों को इंतज़ार रहता है आपकी कॉल का, और उम्मीद है कि आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं। आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है, और कोशिश होती है कि आप कुछ सीख के जाएं। इन छोटी छोटी बातों से दीन मोहम्मद बालातर है। ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद हमारा है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में और तीसरे सेगमेंट में, जिसमें मैंने आपको बतौर होस्ट ज्वाइन किया है। और उसके साथ साथ हमें उलमा पैनल ने हमें अलविदा कहा है, लेकिन हमारे साथ अल्लामा एक ज़रूर बैठे हैं, अल्लामा अमर हसन। बहुत शुक्रिया, आपने शुरू से हमें ज्वाइन किया, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद समी कादरी ने भी। तो हुरैन, मैं सोचता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पहले ना नाज से शुरू करते हैं तीसरा सेगमेंट। बिल्कुल, और आपको तो बड़ी प्यारी आवाज़ भी दी अल्लाह ने, तो बिल्कुल कोई क्या कलाम सुनाएंगे आप हमें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कलाम सुनाता हूँ जो फर्स्ट टाइम मैंने मुकाबले में विन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उस पल 3 साल की उम्र थी जब मुकाबला जीता था। तो आइए वो कलाम सुनाता हूँ, बड़ा खूबसूरत कलाम। हुदूद ता हीरे से दरा, हुदूद ता हीरे से दरा, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं कहाँ वो अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। इल्म गैब के मुनकिर खुदा को देखा है, इल्म गैब के मुनकिर खुदा को देखा है, तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं, तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, के हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, के हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे कि यहाँ
کا رستہ حضور جانتے ہیں کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بہت پیاری خوبصورت بات. کلام بے شک. سنا ہے آپ نے ماشاءاللہ. اللہ اس کی جزا و خیر آپ کو عطا فرمائے بے اور شک، بے برکت شک. دے ہمیں بھی اس محفل سجانے کی. بالکل. اچھا تو میں علامہ صاحب کے پاس واپس آؤں گا. علامہ صاحب پہلا عشرہ ہے, پہلے عشرے کی کیا فضیلت ہے, کیا کیا ہم پہلے عشرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پہلا عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے علم میں نہیں ہے اس پہ علم میں اضافہ کریں ہمارے ناظرین و حاضرین. اور پہلے عشرے کی کچھ کیا عبادات ہیں جو ہم پہ فرض ہیں, کچھ سلیکٹیو اس طریقے کی چیزیں ہیں یا دعائیں ہیں, تو مینلی مختصر مگر پورا سر انداز میں بتائیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مہینہ دیا نا, جی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, سبحان. کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو نزدیک مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے, ٹھیک ہے. مگر ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک ہی مہینے کا نام قرآن میں ذکر ہوا جس کو رمضان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, بے شک, بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا کر دیا کیا جاتا بات ہے, سبحان. ہے. یہ رمضان کی خصوصیت ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود جو نبیوں کے سردار ہیں, اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود جو فرشتوں کے سردار ہیں, اور قرآن کریم خود جو ساری کتابوں کی سردار ہے, اس کتاب کا دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل سے خود فرمایا اس رمضان کے مہینے میں کرتے تھے. بے شک. اب اللہ تبارک و تعالی کا جو یہ رمضان کا مہینہ ہے, جو یہ خاص مہینہ ہے, جی جی. اچھا تو میں آپ کے بات ذرا کاٹوں گا آپ کی. تو سمی آپ کا کیسا رمضان گزرتا ہے, کچھ ہمیں بتائیں. روزہ آپ کے کیسے گزر رہے ہیں اور رمضان کیسا گزر رہا ہے, کیونکہ آپ کافی آپ کا شیڈیول بزی رہتا ہے بالکل. اس رمضان کے حوالے سے. اعوذ باللہ من محفلیں الشیطان ہوتی ہیں, شوز اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ سحری بھی جب کرنے بیٹھتے ہیں تو یہی سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ الحمدللہ جو کل کا دن آنے والا ہے, جو روزہ رکھیں گے, کیا تو اس میں پہلی بات ہمیں نماز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. بالکل, بے شک. تو نماز پڑھنے بھی جانا ہوتا ہے زور میں, تو ہمیں روزہ رکھنے کے بعد, نماز سے فجر پڑھنے کے بعد, سونے کے بعد, جب ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہوتا ہے اس پل ہم اٹھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد وہی پھر روزہ پورا دن گزر جاتا ہے. تو پھر جب ہم چینل پہ آنے کے لیے کمپلیٹ ایک نعت بھی سوچ کر آتے ہیں کہ ہم یہ نعت پڑھیں گے آج. کیجول کرنا ہے. اچھا یہ گلے کا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ کے گلا نہ خراب ہو جائے؟ گلے کا تو کچھ زیادہ ہی خیال رکھا جاتا ہے, کیوں نہ کہ پسندیدہ چیزوں سے پرہیز کرنا بالکل پڑتا ہوگا. بالکل ماما بھی یہی کہتی ہیں کہ تیل والی چیزوں سے زیادہ پرہیز کرا کریں, کیوں نہ کہ اگر وہ کھا لیتے ہیں تو گلا بھی خراب ہو کبھی جاتا ہے. شکوا کیا کہ بھائی اور سب بھی تو کھا رہے ہیں, اب یہ کیا زندگی ہے میری. جی کبھی کبھار دل کرتا ہے کچھ کھانے کا کہ مطلب ماما ہمیں کھانے دینا, کیا ہو گیا بعد میں چلیے گے, گلا ٹھیک تو جو وہ ابھی نعت خواں جو نوجوان اور بچے جو ابھر رہے ہیں اور اس ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, تو اس کو کیا کہیں گے ان کو؟ الحمدللہ میری خود کوئی کی اکیڈمی ہے کوئی گھر ٹپس میں. دے دیں. ماشاءاللہ کیا ٹپس دیتے ہیں ہم کو, یہ بتا رہے چلیں آپ. میرے گھر میں اپنی اکیڈمی ہے, ٹھیک ہے. حمد و نعت اکیڈمی, محمد سمی قادری کے نام سے اکیڈمی ویری ہے. نائس. میرے پاس بچے پڑھنے بھی آتے ہیں کافی نعتیں, جن کو میں, کچھ بچے ایسے ہیں جن کو میں ڈف بھی سکھاتا ہوں, کیا بات. اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کو میں نعت خوانی بھی سکھاتا ہوں. جیسے کہ ان کے راگ ہوتے ہیں پڑھنے کے, کہ کس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہیں, کہ ان کا دھیما لہجہ ہے یا ان کا آستائی ہے, کہ ان کا انترا ہے, ان کو سب طریقے سے لے کے چلنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ ویسے بہت آپ نے جو یہ بات بتائی اس کی کوچنگ کی, کہ یہ سکھاتے بڑا ہیں. طویل بڑا لمبا ٹاپک ہے. میں آپ کے طرف آ ہی رہا ہوں, اس میں میں بھی ایک کویشچن ہے وہ میں انشاءاللہ آپ ایڈ کی آن طرف آ ہی رہا ہوں. اصل میں جو پہلا عشرہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے آپ, کنٹینیو کریں. بالکل کنٹینیو کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفل کا ثواب اس ماہ میں فرضوں کے برابر ہے, ٹھیک ہے. اور جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے. اور اسی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اس ماہ میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کیا بات. اور شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے, اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, اور بھلائی کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے. اس مہینے میں, اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے مغفرت سجا کر رکھی ہے, رحمتیں بھی اس ماہ میں سجا کر رکھی ہیں, کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ مانگتا ہے اور وہ سجدہ ریز ہو کر پوری عبادتیں گزار کر روزہ رکھ کر اللہ کی اگر لو لگا کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے,
تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بے شک وہ عطا فرما دیتا ہے. اسی ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تراویح کا بھی اہتمام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس ماہ میں تراویح کا اہتمام بھی فرمایا, جس میں ہم پورے سال میں تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں سن پاتے, مگر ایک مہینہ یہ ایسا آتا ہے کہ جس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام پاک کی مکمل الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کی تلاوت کر بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں. اگر جو خواتین وغیرہ ہیں اور جو لوگ حضرات ہیں وہ اگر تراویح پڑھنے نہیں جاتے تو ان کو باقاعدہ خود ایک شوق ایسا اٹھ جاتا ہے کہ وہ گھر میں بھی اپنا ایک کم از کم ایک قرآن پاک کو مکمل خود ہی ختم کریں. یہاں پر اچھا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی کیونکہ نماز تراویح کا کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں, خاص طور پہ ینگسٹرز جو بالکل روزہ رکھ رہے ہیں, اور آپ خود ایک ماشاءاللہ ینگ عالم ہے, تو کیا یہ چیز آپ کی نظر سے گزری کہ 5 وقت کی تو دن میں نماز پڑھی نہیں لیکن تراویح بڑے اہتمام سے پڑھ رہے ہیں, کیونکہ تراویح تو ایک سنت ہے لیکن 5 وقت کی نماز جو کہ فرض ہے اس کو چھوڑ کر تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے, تو یہ چیز ٹھیک ہے یا اس میں ثواب میں کمی یا زیادتی کچھ ہوتی ہے؟ بتائیے. فرض جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور سنت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اگر وہ فرض چھوڑ رہا ہے تو اس کو فرض کا گناہ ملے گا, اور اگر وہ سنت کو ادا کر رہا ہے تو اس کو سنت کا ثواب بہرحال مل جائے گا. اب مگر جب یہ آپ کی بات رہی کہ وہ فرض کو چھوڑ کر سنت کی طرف جا رہا ہے تو اس کو چاہیے, یہ تلقین بھی اس کو یہی کی جائے گی, سمجھایا بھی جائے گا کہ پہلے اپنے آپ فرضوں کو مکمل کریں, پھر ساتھ ساتھ آپ اپنی سنتوں کو بھی ادا کریں, نوافل کو بھی ادا کریں. مگر فرض کی کسی حالت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے, چاہے وہ روزے کی صورت میں فرض ہو, تو یعنی سنتیں قبول ہو جاتی ہیں اگر ہم فرض چھوڑ دیں تو؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ فرض ایک الگ چیز ہے اور سنت ایک الگ چیز ہے. اب سنت اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کا سنت کا ثواب مل جائے گا, اب اگر کسی نے فرض نہیں پڑھی تو اس کو فرض کا ثواب نہیں ملے گا. مگر اگر کیا ہی اچھا ہو, جیسے مثال کے طور پہ چینی کی مثال دی جاتی ہے, عام طور پہ چائے میں جتنی چینی ڈالو گے اتنی میٹھی ہو جائے گی, تو اپنی زندگی میں جتنی عبادتیں کرو گے آپ کی زندگی اتنی خوشیوان ہوگی. بہت اچھے بہت اچھے. فرض کی کوئی چھوٹ نہیں, آپ خیال رکھیں, فرض نماز ادا کریں, اس کے ساتھ ساتھ بھی تراویح, اور تراویح تو پھر بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بالکل بے شک. تو اب آگے سمیع قادری صاحب کے پاس آئیں گے. ہم کافی طویل آپ کے ساتھ ہمارا یہ دوستی رہی ہے, رشتہ رہا ہے. آج ہماری آڈینس کو بتائیں آپ کی نے کیسے شوق ہوا, کس سے انسپائریشن ملی, کیسے یہ اس میں آئے, اس فیلڈ میں آپ کس نے حوصلہ بڑھایا اور کس نے ڈی موٹیویٹ کیا, نہیں یار سمیع نہیں کر پاؤ گے آپ چھوڑو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل صحیح سوال کیا آپ نے. یہ نعت کا جذبہ میرے کو الحمدللہ 3 سال کی عمر سے لگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 سال کی عمر میں تو بندے کو خود بھی نالج نہیں ہوتی آس پاس کی, تو پھر آپ کو کیا شوق کیسے ہوا؟ یہ شوق اس طریقے سے ہوا, جو میرے بابا ہیں وہ پہلے نا محفلوں میں جایا کرتے. ماشاءاللہ. تو میں بھی چھوٹا تھا, میں ضد کیا کرتا تھا کہ بابا میرے کو بھی محفل میں لے کے جائیں, کیا کہ میں بھی ایک نعت پڑھوں. باہر جانے کی ضد کے ساتھ. اب ان کے ساتھ ساتھ ہم چلے جایا کرتے تھے, تو زیادہ تر محفلوں میں جب جاتے تھے ان کو دیکھ دیکھ کے شوق لگا. پھر اب یہی گھر میں آ کے بھی یہی بات بولی میرے مما سے کہ ماں مجھے نعت خوانی میں آ گیا ہوں نا, تم نعت خواں ہی بننا. کیا بات. تو اس دوران پہ صحیح معنوں میں مجھے جو نعت خوانی میں اتنا آگے گائیڈ کیا وہ میری امی جان نے کیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کیونکہ امی نے اور میرے بابا نے میرا بہت ساتھ دیا نعت خوانی میں اور آگے بڑھانے میں مزید. جب میں چھوٹا تھا تو میری آواز صحیح نہیں نکل پاتی تھی, چھوٹے میں ایسا ہی ہوتا تھا کچھ, تو پھر میں نے چاہا کہ میں ایک اکیڈمی لگ جاتا ہوں, کیا کہ کچھ عمر بڑھے گی تو میری آواز بھی تھوڑی اچھی ہو جائے گی. یعنی سر بچپن سے ہی تھا آپ کی آواز میں؟ جی جی بالکل ایسا ہی تھا, شوق بھی تھا تو سر بھی تھوڑی سی جی خراب رہتی تھی تھوڑی آواز. تو پھر جس کی ٹیم میں الحمدللہ میں چل رہا ہوں, جنہیں اسکار سے ان کا تعلق ہے, عمیر حسینی قادری, ماشاءاللہ, ان کی بزم میں ابھی چل رہا ہوں. سالانہ ان کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں, جیسے ربیع الاول اسٹارٹ ہو جاتا ہے, محرم اسٹارٹ ہو جاتا ہے, انہی کی بزم میں کمپلیٹ جاتا ہوں, انہی کی محفلوں میں چل رہا ہوتا ہوں. تو انہوں نے میرے کو بہت حوصلہ دیا, بہت آگے بڑھایا. تو میرے جو استاد ہیں جنہوں نے مجھے نعت خوانی میں آگے بڑھایا, ان کا نام ہے سر طارق جعفر. ماشاءاللہ. انہوں نے میرے کو ایک ٹیلنٹ دیا نعت خوانی کا, کہ کس طریقے سے نعت کو سمجھا جاتا ہے, کس طریقے سے نعت کو پڑھا جاتا ہے. ان سے سیکھنے کے بعد میری کوشش یہی تھی کہ میں چینلوں پہ جا کے الحمدللہ مقابلہ لڑوں. ماشاءاللہ. اب مقابلہ لڑنے میں کچھ ایسے بھی مراحل آئے کہ مطلب میں نہ جیت سکوں. دل گھبراتا تھا کہ مقابلے سے ٹیسٹ ہو گیا, پیچھے آ کے بیٹھ گئے, ڈر رہے ہوتے تھے, ہاتھ پاؤں میں کپکپاتے تھے کہ اب میں کیسے, پتنی کون جیتے گا, 3 بندے ان میں سے مجھے جیتنا ہے, اب میں کیسے جیتوں. ڈر بھی بہت لگ رہا ہوتا تھا, کبھی بابا کے پاس آ رہے ہوتے تھے, کبھی ماما کے پاس آ رہے ہوتے, ماما کیسے پڑھوں, میرے کو ڈر لگ رہا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے حوصلہ دیا, پڑھو آگے بڑھو گے, ایسے کیسے آگے بڑھ جاؤ. پہلے وہ دکھاؤ تو صحیح آپ میں کیا ہے. اچھا کوئی ایسا کوئی واقعہ جس میں آپ محفل ہو یا کوئی ایسی مقابلے کی پرفارمنس ہو تو اس میں آپ پڑھ رہے ہوں اور اٹک گئے ہوں,
जी घबराहट भी बहुत होती है ऐसा महफिलों कोई में। वाकया हो जो बिल्कुल फिर बिल्कुल। बाद में अपने ऊपर गुस्सा आ रहा हो, ये मैंने क्या किया? एक बड़ी महफिल हुई थी, मैं ऐसे कोई बड़ी महफिल की थी, मेरे ख्याल से जिना स्क्वायर की था, ठीक है। वहाँ पे काफी बड़ी महफिल हो रही थी। तो जब मैं पढ़ने के लिए बैठा, मैंने 2 शेर माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़े। सही। अब जब तीसरा शेर पे आया ना, तो वो शेर में थोड़ा अटक गया, शेर ही भूल गया। ओके, मैंने बोला ये क्या ये हुआ? क्या हुआ? फिर अचानक से वो शेर मुझे याद आ गया, फिर मैंने वही शेर दोबारा रिपीट किया। मैंने पढ़ने के बाद पीछे आके बैठ गया। फिर बाद में मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने ये क्या कर दिया। तो उससे आपके जो वो कोई कंपटीशन था जिसमें ये इस तरीके से हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, कंपटीशन नहीं था, ये एक Competition नहीं महफिल था, थी। सही। जैसे सालाना हर जगह पे महफिल हो रही थी, तो अभी वो लोगों महफिल ने थी। पॉइंट आउट किया, अरे ये क्या कर दिया इन्होंने? नहीं या नहीं, ये- लोग तो खैर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि लोगों का काम होता है सुनना। जो पीछे आते हैं, जो हमारे नाथखों दीगर बैठे होते हैं, वो लोग कहते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, अरे ये क्या कर दिया आपने पढ़ते फील्ड पढ़ते। के रिलेटेड होते जी हैं जी जी, ना। वही 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 थोड़ा वो मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद चल जाते हैं, हमारा ऐसे ही हो ठीक जाता है, है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। चलें जी, माशाल्लाह वक्त की बहुत किल्लत है, तो आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को आप? मैं तो यही देना चाहूंगा, एक ही सवाल है मेरा, एक ही जवाब रहेगा, यही देना चाहूंगा कि जो भी नाथ ख्वानी की फील्ड में है, हाँ, पकड़ ले। जो फील्ड में के रिलेटेड है वो उन अपने बच्चों को domain भी से आप related बताएं। जी बिल्कुल, जो भी नाथ ख्वानी की इस टाइम में फील्ड में चल रहा है, जो भी कच्चे हैं, मैं चाहता हूँ वो पक्के हों, कोशिश करें, महफिलों में जाएं, ठीक है। और दीगर महफिलों में जाके अपनी मेहनत के साथ नाथ को पढ़ें। क्या यही बात मैसेज होगा। क्या बात है। और हमारे पास नेल्सन के गिफ्ट भी आए हैं, बिल्कुल। तो मैं देना चाह रहा हूँ अल्लामा अहमर हसन साहब को, नेल्सन की तरफ से ये गिफ्ट है, ये ले अल्लामा साहब। और एक गिफ्ट जाएगा मोहम्मद समी कादरी समी को कादरी के साथ। नेल्सन की तरफ से, ये लें। एंड नॉट ओनली दिस, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यारी बात की। एक ये वाला हमारा सेगमेंट ऐसा हुआ जिसमें सारी यूथ इन्वॉल्व थी, और इसमें कि बहुत प्यारा इन्होंने अपने डोमेन से रिलेटेड मैसेज दिया कि आप लोगों के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती, आप लोग जिस डोमेन में जाना चाहते हैं उस डोमेन में जाएं। और इसी तरीके से एक ये भी होता है कि यूथ हमारी बहुत ज्यादा कि डिसहार्ट है बिलाल, ये समझते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, Opportunity नहीं क्योंकि है। हमारी प्रोग्राम में जो समाजी शख्सियात भी आती हैं वो भी यही कहती हैं कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी है। मैं खुद भी यही कहती हूँ, बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास टाइकोन्स हैं, बस एक ये है हमें ब्रिज का किरदार अदा करना है, ये जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको खत्म करना है, और फिर हमें उम्मीद है कि हमारा मुल्क इसी तरीके से रोशन के रोशनी की राह पे कामजन रहेगा, और हम ही तो इस मुल्क के क्या कह सकते हैं कि पिलर्स हैं, और इसको बिल्कुल लेके चलेंगे। और इसी तरीके से हमारा है रमजान नशरियात का ये सेगमेंट, ये नशरियात इन्हीं लम्हात में जारी और सारी रहेंगी। मुझे हुरैन गौरी और बिलाल हुसैन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।